گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل دارالفتاح کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، بہت ہی اہم ہے۔ دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ مسلمان کو جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، وہ ان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، دوسرے کو رائے بھی دیتے ہیں، دوسری کی رائے سنتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سننے سنانے کے اندر غلطی کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس پر پکڑ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، شرعی طور پر وہ بات درست نہیں ہوتی، لیکن وہ باتیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے اس سلسلے کے اندر اسی طرح کے آج انشاءاللہ سوالات شامل کریں گے کہ جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے، یا ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے جانیں، تو انشاءاللہ ہم مختلف یعنی دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف بھی کہہ سکتے ہیں، دین اسلام کے ضروری عقائد کہ جس کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جس کی صحیح معلومات ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے بارے میں جو غلط فہمیاں بھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو حضور عقائد کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے۔ بنیادی طور پر جو دین اسلام پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ہم کہتے ہیں، رسول اللہ بھی کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ 3 طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تینوں لفظ ایک ہیں، ان کے معنی کے اندر اختلاف ہے، کون سا لفظ کہاں استعمال کیا جائے گا اس کے حوالے سے اب ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد سے متعلق جو ہے وہ آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے، اور سارے عقائد اس اعتبار سے اگرچہ وہ نہ ہوں گے کہ جن کا سیکھنا اور جاننا ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن چند وہ معلومات ہیں جو ان عقائد سے ریلیٹڈ ہیں، اگرچہ ان لوگ سے جو ہے اس وہ کو تعلق جانتے رکھتے ہیں اور ہیں۔ غلط فہمیاں بھی ہیں اس کے اندر۔ بعضوں میں لوگوں میں غلط فہمیاں موجود ہیں، بعضوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر بیرون ملک کے اندر چونکہ بنسبت ایک اسلامی ملک کے اگر کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو ان چیزوں کی زیادہ جو ہے وہ تجسس ہوتا ہے، بنیادی معلومات بھی معلوم نہیں ہوتی، تو یوں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں، پھر غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلق اور واسطہ پڑا رہتا ہے، ان کے اپنے دین اور مذاہب ہیں۔ صحیح۔ تو کچھ وہ چونکہ اسلام جو ہے وہ پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو بھی مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے، اور ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے ان پر ایمان لانا، تو ان سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو ہر ایک یا تو اپنی مرضی کے مطابق جواب دے رہا ہوتا ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر جواب دے رہا ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے سے جو ہے وہ نیٹ کی معلومات کی بنیاد کے آج کل اوپر تو یہی ہر طرح کی معلومات کا چیز جو ہے ذریعہ۔ وہ شیئر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کے اندر جہاں دینی ضروری عقائد بھی بیان کریں، وہیں ساتھ ہی ساتھ اس سے متعلقہ جو معلومات ہیں ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ نبی، رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے، جی جی، نبی اور رسول تو عربی کا لفظ ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی یا اردو کا لفظ ہے۔ تو پیغمبر جو ہے وہ نبی کو کہا جاتا ہے،
اور رسول کو بھی پیغمبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے. ٹھیک ہے. ہاں، نبی اور رسول میں فرق یہ البتہ موجود ہے. ایک تو اس اعتبار سے فرق ہے کہ نبی جو ہے وہ فقط بشر میں، انسانوں میں ہی ہے. رسول جو ہے وہ ملائکہ کے اندر بھی. صحیح. ملائکہ فرشتوں کے اندر بھی رسول ہیں. جیسے رسول ملائکہ جو ہے وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. تو فرشتوں کے اندر رسول ہیں، نبی نہیں ہیں. ایک تو اس اعتبار سے فرق، جبکہ انسانوں میں نبی بھی ہیں اور رسول بھی. صحیح. اب نبی وہ کون سی ذات مبارک ہوتی ہے؟ تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھیجا ہوا بندہ، اور وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا. صحیح. اب اگر ان کی کوئی نئی آسمانی کتاب ان کو دی گئی یا نئی شریعت مطہرہ انہیں دی گئی تو وہ رسول کہلاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے بھیجا اور ساتھ کتاب بھی دی، ساتھ کوئی کتاب دی، یا ان کے لیے نئی شریعت بیان کی گئی. جو ان کی جو شریعت ہے گویا وہ پچھلی شریعت سے، ان سے پہلے جو نبی علیہ السلام گزرے اس شریعت کو منسوخ کرنے والی جو ہے وہ ہوگی، یا اس کے کچھ احکام میں تبدیلی کرنے والی ہوگی، یا اس نئی شریعت کے اندر نئے احکام کچھ مزید اضافے کے ساتھ ہوں گے. تو ایسا ہوگا تو وہ رسول کہلائیں گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت مبارک نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل کی گئی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ جو ہے وہ رسول ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ رسولوں کے سردار ہیں، کہ آپ علیہ السلام کو کتاب بھی دی گئی اور شریعت بھی دی گئی، اور آپ کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اب ہر ایک شخص پر، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا تھا یا ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہی ضروری ہے. پچھلی کسی شریعت پر عمل جائز نہیں رہا. تو یہ جو ہے وہ بنیادی فرق ہے کہ رسول وہ ہیں کہ جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث بھی ہوئے، اور انہیں کتاب یا شریعت یعنی بھیجے گئے. ٹھیک ہے. اور انہیں جو ہے وہ شریعت نئی یا کتاب جو ہے وہ دی گئی. جبکہ نبی ہیں، ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ نئی کتاب اور شریعت ہو. وہ کسی پچھلے نبی کی بھی شریعت کو بڑھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. پروفٹ بھی اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے. انگلش میں جو ہے وہ اسی کو پروفٹ. ٹھیک ہے. اور پیغمبر جو آپ نے فرمایا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دونوں کے لیے استعمال، رسول کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی اور نبی کے لیے بھی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا حضور، نبی کا لفظ ہم نے ابھی سنا کہ نبی کی تعریف کیا، رسول کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ولی تھے. تو نبی اور ولی میں بھی فرق بتا دیں کیا ہوتا ہے، اور ان کی کیا حیثیت ہے، یہ نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. اولاً تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں کیا کہا جائے. ٹھیک ہے. ایک یہ بیسک سوال بنتا ہے کہ جناب انبیاء کتنے تھے، کتنے انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تو اس میں چونکہ مختلف خبریں ہیں، بعض میں کوئی روایت بیان کی گئی، بعض میں کچھ تعداد بیان کی گئی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کم و بیش کے ساتھ تعداد بیان کی جائے، کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے. یہ لفظ ساتھ لگایا تقریباً کہہ دیا جائے، کم و بیش کہہ دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح کہنے کے اندر گنجائش جو ہے وہ موجود رہے گی. اگر کوئی خاص تعداد معین کر دی تو ہو سکتا ہے کہ نبی اس سے کم ہو تو گویا آپ نے زیادہ بتا دیا تو غیر نبی کو نبی مان لیا. ٹھیک ہے. یا یہ کہ آپ نے تعداد کم بتا دی تو گویا کوئی نبی تھا، انہیں اس تعداد میں سے نکال دیا. تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ آپ یہ بیان کریں جب بھی انبیاء کی تعداد کے حوالے سے ہو کہ کم و بیش تقریباً اتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں. اب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام، اس میں بھی کیا لفظ بولے، کم و بیش کتنے ہم کہیں 1,24,000 کہا جاتا ہے. جی ایسا کہا جائے گا. جی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت خضر علیہ السلام جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کے اندر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر. تو حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق
اختلاف ہے، بعض علماء جو ہے وہ آپ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض علماء جو ہے وہ، بلکہ اکثر علماء، جمہور علماء آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ صحیح۔ اب خضر ایک لفظ ہے جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یا جو عوام میں مشہور ہے، یہ وہ خضر علیہ السلام ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وہ واقعہ سمندر والا قرآن پاک کے اندر پیش آیا، اس سے متعلق گفتگو۔ ورنہ خضر ایک عہدے کا لقب بھی ہے، جو کہ اولیاء اللہ کا جو ہے وہ القاب ہوتے ہیں، جیسے جو ہے وہ لقب ہے ابدال ہو گیا، اوتاد ہو گیا، کتب ہو گیا، کلندر ہو گیا، اس طرح خضر جو ہے وہ ایک عہدے کا لقب ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس طرح اولیاء اللہ کے اندر یہ ایک عہدے کا نام ہے، وہ ہر زمانے کے اندر وہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو بعض جگہوں پر وہ بھی ذکر ملتا ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو یہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ حیات بخشی ہے، اور آپ جو ہے وہ زندہ ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ زندہ ہیں۔ دنیا میں دو جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام زمین پر حیات ہیں ظاہری زندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی انہیں موت جو ہے وہ آئی ہی نہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو لیکن یوں کہ انہیں موت کا ذائقہ ہی جو ہے وہ نہیں چکھا، وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، اور یہ دونوں بابرکت بزرگ جو ہے وہ ہر سال حج کعبۃ اللہ میں شریک بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، اس اعتبار سے آپ صحابی رسول بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں حضرات موجود ہیں، جی، ظاہر نہیں ہے لوگوں میں، جی لوگوں میں ظاہر نہیں، کسی پر اپنے آپ کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہیں۔ اور آسمانوں پر کہ جن کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ نہ چکھا، وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی گئی، انجیل مقدس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ قرب قیامت میں، قیامت جب آنے والی ہوگی، دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، تو اس وقت آپ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہ آپ اللہ کے نبی کہلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے امتی کہلائیں گے، کیا حیثیت ہوگی اس وقت؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر ایک قول کے مطابق چوتھے آسمان پر تشریف فرمائیں، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ رہیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، 40 سال کا عرصہ آپ قیام فرمائیں گے مزید قرب قیامت میں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ پر انجیل مقدس نازل ہوئی، آپ کی ایک اپنی شریعت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا شریعت اسلامیہ سے پہلے جو شریعت تھی وہ شریعت عیسوی تھی۔ تو اب جب آپ علیہ السلام آئیں گے تو کس طور پر آئیں گے؟ تو دیکھیں، اولاً تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی سے نبوت چھن نہیں سکتی، ٹھیک ہے، ایسا نبی نہیں ہو ہمیشہ سکتا۔ نبی جو رہے گا، نبی ہے وہ نبی ہمیشہ نبی ہی رہے گا۔ جو یہ گمان بھی کرے کہ نبی سے نبوت زائل ہو سکتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ چھن نہیں سکتی۔ تو آپ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، جب بھی آپ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر چونکہ آپ کی ایک اپنی شریعت تھی، شریعت عیسوی تھی، تو کیا آپ اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا چونکہ شریعت اسلامیہ نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اس لیے آپ علیہ السلام فیصلے جو بھی فرمائیں گے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر جو ہے وہ آپ ہوں گے۔ اور جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو اس میں علماء نے فرمایا کہ روز میثاق، روحوں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا تھا، اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ لیا تھا۔ صحیح، اس اعتبار سے تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضور کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہر نبی اپنے زمانہ رسالت میں یا زمانہ نبوت کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو ہے وہ پیغام
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیغام جو ہے وہ دیتا چلا آیا، تو تمام انبیاء حضور کے ہی امتی ہیں۔ ہاں البتہ آپ علیہ السلام کو خاص یہ شرف حاصل ہوگا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ حیات جاویدانی کے ساتھ اور آپ زندگی کے اندر ہی جب دوبارہ نزول فرمائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گویا کہ آپ کے جو امت کا زمانہ ہے اس میں تشریف لائیں گے، اور آپ فیصلہ اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ سارے شریعت محمدیہ کے مطابق پھر تبلیغ اسلام بھی فرمائیں گے؟ جی بالکل، تبلیغ اسلام فرمائیں گے، یہاں تک کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ جب چاروں طرف جو ہے وہ اسلام پھیل جائے گا، آپ خود جو صلیب اسے توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر فقط ایک ہی جو ہے وہ دین رہ جائے گا، اور وہ دین اسلام ہوگا، اور مذہب اہل سنت ہوگا۔ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کالیں ہمارے تک آ چکی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، میرے نماز کے متعلق سوال ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، اور کئی مرتبہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے، ہم لوگ 4-5 دوست رہتے ہیں، تو کوئی بولتا ہے کہ چلو جماعت کر لیتے ہیں، جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جماعت سے ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے جو دوستوں میں سے کس کی داڑھی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی بنا داڑھی والا پڑھا دیتے ہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، تو یہ کیسے؟ جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام محمد فرقان ہے، میں ضلع ناروال سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں امام مسجد ہے وہ رکھا ہوا ہے، یا کوئی عام بھی دوسرا آدمی بھی امام کی جگہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہے، اگر اس میں ہمارا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، وہ اچھا نہیں ہے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز، یا اگر نہیں پڑھے گا تو علیحدہ پڑھ لینا چاہیے؟ جی ضرور بتائیں گے۔ نماز سے ہی متعلق اور بلکہ جماعت سے متعلق دونوں سوالات ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، سائٹ پر موجود ہوتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہاں جو کام کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جماعت کروا لیتے ہیں، یا جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جمع ہوئے، جیسے شاپنگ مالوں کے اندر ہوتا ہے، آفیسز کے اندر ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جائیں گے، وہیں جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب جب 4-6 افراد جمع ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ابھی ایک نماز پڑھا لے، تو اس میں پھر ضروری نہیں کہ کوئی ایسا بھی موجود ہو کہ جو جماعت کروانے کا اہل ہو، کسی کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے، لباس بھی غیر مناسب ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورتوں میں جماعت کروانا جائز ہے؟ اور جو جماعت کروائی گئی ہے اس حالت کے اندر کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ کیا حکم ہوگا اس کا؟ دیکھیں، اسے میں 2 طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اکثر یہ سوال آتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت ہے اور جماعت جو ہے وہ ایک فضیلت والی چیز ہے، 27 گنا جو ہے وہ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ کیوں جو ہے وہ ہمیں منع کرتے ہیں؟ اس کو اس مثال سے یوں سمجھے کہ ایک کلاس کے اندر جو ہے وہ 20 اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ سارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، اب وہ اپنا ہوم ورک کیا ہوا جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑا دیں کہ تم چیک کر لو، تو اس کو کوئی بھی عقل مند اس بات کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ وہ یہی کریں گے کہ ان سب کا جو ہوم ورک ہے یا جو بھی کام ہے وہ ٹیچر چیک کرے گا، اور ٹیچر وہی ہوگا جس میں ٹیچر ہونے کی صلاحیت ہو۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی کوئی سائنٹسٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ سب نے مل کے اگر کوئی کام کیا تو وہ کسی ایک کے یوں ہی سپرد کر دیں گے، چلو ہم 4-5 جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کو کچھ کر لو۔ کسی ماہر کے سپرد اس کام کو کریں گے، وہ اس چیز کو کرے گا، دیکھے گا، تو پھر اعتماد ہوگا، وہ اس کے اندر غلطی بھی جو ہے وہ پکڑے گا اور اس کو درست طریقے سے وہ ایک پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ جب دنیاوی چیزوں کے اندر یہ ہے تو نماز ایک اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نماز کے لیے ہم اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ہر فرد کوئی اپنا کام کر رہا ہے، ہوم ورک کرنے والا اپنا کام کر رہا ہے، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے وہ ایک الگ اس کا ٹیچر کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن جب ساروں کا کوئی ایک رہنما بن کے سب کو سائن کر کے اوکے دے دے کہ تم سب جو ہے وہ ٹھیک ہو، تو اب اس کی پکڑ زیادہ ہوگی اور پیچھے والوں سے بھی پکڑ ہوگی کہ بھئی تم نے اس کو دیا کیوں، اس کے پاس کیا اہلیت تھی، تم نے اس سے کیوں تمہیں بتایا گیا تھا کہ ٹیچر کو دینا ہے۔ جی، تو یہی یہاں پر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک ہے آپ اپنی علیحدہ علیحدہ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی ایک کو مقتدا اور پیشوا بنا کر ساری ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مقتدا اور پیشوا ہے، ہم اس کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس مقتدا اور پیشوا کا ایسا ہونا تو ضروری ہے کہ اس میں اقتداء کی صلاحیتیں موجود ہوں، اس میں امامت کی صلاحیت موجود ہو۔
اب وہ صلاحیتیں دیکھیں دو طریقے سے ہیں، ایک یہ کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں وہ تو ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو جو چیزیں ضروری ہیں ان کا تو ہونا ضروری ہے۔ کم از کم سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان ہوگا، اور سیکنڈ یہ کہ اس کا اپنا حلیہ یا اس کا اپنا کردار جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہوگا کہ کم از کم وہ نیک ضرور ہے۔ جو ظاہری جو ہے وہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، برسر اعلانیہ وہ ان گناہوں سے بچتا ہے۔ کسی شخص کا خلوت میں گناہ کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن جب کوئی شخص اسی گناہ کو لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو گویا وہ جری اور بے باک ہو جاتا ہے، اسے جو ہے وہ شرم و حیا نہیں رہتی۔ تو اب ایسے شخص کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا، تو یہ ہرگز جو ہے وہ دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب آپ ایک امام کو پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کا مقتدا اور پیشوا ہے، تو اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، یوں ہی اس کا جو ہے وہ ایسی تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے کہ جو اس کے ظاہری گناہوں پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، اعلانیہ گناہوں پر دلالت کرتی ہیں۔ اب داڑھی منڈانا چونکہ جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام و گناہ ہے، تو اب جو شخص اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو اب سوچیں ہو سکتا ہے کہ جب اسے اتنا بڑا کام لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بغیر وضو کے وہ نماز پڑھا دے جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، یا دوران نماز وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ بولے یار شرم آ رہی ہے، میں کیا پیچھے جاؤں، چلو میں جو ہے وہ ایسے ہی پڑھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں ظاہری طور پہ یہ بات واضح طور پہ پائی جا رہی ہے کہ یار اتنا بڑا گناہ تو یہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے اور اس کے اوپر سے شرمندگی بھی نہیں ہے۔ تو بقیہ گناہ جو چھپ کے کرنے میں اس میں اس کو کیا شرمندگی ہوگی؟ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جس کو امام بنا رہے ہیں وہ ایسا ہو جس میں شرائط امامت پائی جائیں۔ اور ویسے بھی یہ دنیا کے اندر بھی آپ کسی کے پاس بھی اگر دو چار افراد محلے کے جمع ہوتے ہیں، کونسلر یا کسی کے پاس جانا ہو، تو علاقے کے معززین کو جو ہے وہ سامنے کیا جاتا ہے کہ یار یہ ہماری طرف سے بات کرے گا۔ تو یوں ہی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شخص کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں کہ یہ امام ہے، ہم خاموش ہیں، دیکھیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے پیچھے مقتدی، کوئی تلاوت نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، جو بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروضات ہیں اس وقت مقتدی خاموش ہوتا ہے، امام اس کی نمائندگی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا ایسا ہونا کم از کم ضروری ہے جو کم از کم وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل تو یوں ہو سکے کہ اس کا حلیہ ایسا ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ کس منہ کے ساتھ میری بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو، تمہارے منہ پر تو جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہی نہیں ہے۔ تو یوں جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے اب کہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ حال آ گیا ہے لوگوں کا کہ جو ہے وہ دیندار ڈھونڈنے سے تو آپ کو ملیں گے لیکن فساق جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ تو دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ خود رکھیں داڑھی، اگر کوئی دوسرا نہیں رکھتا تو آپ رکھیں، اگر کسی دوسرے میں شرائط امامت میں نہیں پائی جاتی، ہر فرد اپنے اعتبار سے سوچے کہ یار اگر میں کسی ایسی جگہ موجود ہوا، کوئی نہیں ہوگا تو میں تو پڑھاؤں گا نماز، کم از کم میں دین کے چند مسائل سیکھوں گا، میں نماز کے ضروری مسائل سیکھوں گا، اور اگر جو ہے وہ خود جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا تلاش کریں۔ قریبی مسجد کے اندر تو ویسے ہی جانا ضروری ہوگا اگر قریبی مسجد موجود ہے، لیکن نہیں ہے، اب کوئی بھی نہیں، اب کیا کریں؟ اب وہی کہ اب مقتدا اور پیشوا اسے نہیں بنا سکتے ہم، ہاں اپنی نمازیں علیحدہ علیحدہ ہر فرد جو ہے وہ ادا کر لے کہ وہ اس کا اپنا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو مقتدا اور پیشوا اور امام جو ہے وہ اسے آپ نہیں بنا سکتے جو داڑھی منڈا ہے، یا اس کے بارے میں جو بھی کوئی ایسا اعلانیہ کام، داڑھی والا ہے لیکن پتہ ہے سارے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، گانے سنتا ہے، یا اور کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں سے آپ امام نہیں بنا سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہی دوسرا سوال جیسے ان کا تھا کہ دل نہیں کر رہا، امام صاحب ہیں چھٹی پر ہیں، کوئی نماز پڑھا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارا دل نہیں کر رہا۔ نماز جیسی اہم عبادت یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں آپ کو اس میں دل کا تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو تعلق اس بات کا ہے کہ آپ کی نماز فی نفسی اس کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں، کیونکہ جماعت تو واجب ہے، جماعت جب واجب ہو گئی تو اب اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی جو ہے وہ نماز کے بارے میں کہے کہ جناب دل نہیں کر رہا میرا عصر کی پڑھنے کا، مغرب میں پڑھ لوں گا، تو اسے بیوقوفی کہا جائے گا۔ تو یوں جماعت واجب ہے تو وہ تو ادا کرنا ضروری ہے آپ پر، اس میں آپ کا دل کرے یا نہ کرے۔
امام میں جب شرائط موجود ہیں تو اب ایسی صورت میں آپ کو پڑھنی پڑے گی. صحیح. ہاں شرائط امام میں نہیں پائی جاتی، اس میں واقعی کوئی ایسی شرعی خرابی موجود ہے، اس کی قرات درست نہیں ہے، اتنی زیادہ غلطیاں ہیں کہ اس سے نماز کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، قرات کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، تو لہن جلی کی غلطی ہے، اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. یا یہی جو ہم نے پہلے سوال میں صورت بیان کی کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ جو ہے وہ ایسا کرتا ہے اور اعلانیہ کرتا ہے تو بھی اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز نہیں. تو شرعی وجوہات ہوں گی تو ان کی بنا پر تو جو ہے وہ ہم جماعت سے رک سکتے ہیں، لیکن اگر شرعی وجوہات نہیں، دل نہیں، یعنی کبھی اس سے کوئی جو ہے وہ بات پہ منہ ماری ہو گئی تھی، اب اس بات کو دل میں رکھا ہوا ہے، تو اولاً تو ویسے کسی مسلمان کا جو ہے وہ کینہ دل میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ کہ اس کی وجہ سے آپ جیسے نماز اور جماعت جیسی اہم فضیلت سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جائیں، یہ ہرگز دانش مندی نہیں ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ کئی جگہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، یعنی امام بالکل جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہے، صحیح ہے، لیکن جناب ہمارا دل نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ جمعے میں امام صاحب نے یہ بات بیان نہیں کی، اس جمعے میں اس موضوع پر بیان نہیں کی، یعنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باتوں کے اوپر. حالانکہ امام جو امامت کر رہا ہے وہ بھی دنیا کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے بہتر کس جگہ کیا چیز بیان کرنا ضروری ہے. لیکن اگر اس نے چلے بیان نہیں بھی کیا، ضروری بھی تھا، تو کون سا اس پر اس جمعے وہی چیز بیان کرنا واجب تھا جو آپ چاہتے تھے؟ جب تک شریعت پکڑ نہیں کرتی تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ جناب ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ایسا ہرگز نہیں. یعنی کسی کی شکل دیکھ کر یا کسی کے ظاہری معاملات دیکھ کر نہیں ہوگا، جو شرعی طور پر تقاضے ہیں. اچھا حضور، آپ نے فرمایا کہ امامت کی اہلیت ہو، ہم اسی کو آگے کھڑا کریں. ہمارے دنیا بھر کے ناظرین امید ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ایک خاتون ہیں، بڑی با پردہ ہیں، نیکوکار ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، گناہوں سے بچتی ہیں، وہ موجود ہیں کسی محفل کے اندر، گھر کی بلے ہے کوئی اور دیگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو کیا اس کو کھڑا کر دیں امامت کے لیے؟ ایسا بھی سننے میں آیا. خاتون کی امامت دو ہیں، ایک تو اس پس منظر میں کہ عورت کی امامت کروائے، ٹھیک ہے، اور ایک اس پس منظر کے اندر کہ عورت مرد کی امامت کروائے. ٹھیک ہے. دیکھیں، عورت کا مرد کی امامت کروانا تو سرے سے باطل ہے، اس کی ہرگز کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. صحیح. اب کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے بعض چیزوں کے اندر مردوں کو خاص کر دیا، شریعت نے منع کیا، شریعت نے منع کیا. جی، عالم یا کسی مولوی صاحب کا مولوی نے جو ہے وہ منع نہیں کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ ہمیں اس چیز سے یہ مردوں کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے کہ بھی مردوں نے کہا کہ عورت کی امامت نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ کسی بھی عالم یا مفتی سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس میں اس کا کردار کیا ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ رب اور اس کے حبیب علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، بس اس کا اتنا کام ہے. وہ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے نہیں بتاتا، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا، سارے احکام جو تھے وہ سب طے ہو چکے. تو اب وہ فقط آپ کو احکام پہنچا رہا ہے. اب اس کے اندر یہ اس کے اوپر تان و تشنیع کرنا، گویا ایک طریقے سے آپ بالواسطہ جو ہے وہ احکام الہی پر یا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر جو ہے وہ آپ آبجیکشن کر رہے ہیں، اور وہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر کفر بھی جو ہے وہ ہے. تو یوں کہ شریعت مطہرہ نے ہی اس بات کی یہاں پر اجازت دی. جیسے طلاق کا حق ہے کہ طلاق کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، قرآن میں بیان فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، تو اب طلاق جو ہے وہ مرد ہی دے سکتا ہے. تو یوں ہی امامت کے نماز کے اندر جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا. یوں ہی خلیفہ اسلام بننے کے لیے اللہ نے یہ حق جو ہے وہ مرد کو دیا، عورت خلیفہ اسلام جو ہے وہ نہیں بن سکتی. اب عورت کی امامت کرائے، دوسرا یہ پہلو آ جاتا ہے کہ چلیں مرد کی تو نہیں، عورتیں موجود ہیں تو اب کرائیں. تو اس میں بھی فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہ ہی عورت آگے کھڑے ہو کر امامت کروا سکتی ہے، نہ ہی عورتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر امامت کروا سکتی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں، محارم کے پیچھے خواتین جو ہے وہ نماز ادا کریں، مثلا خود جماعت میں شامل خود جو ہے وہ جماعت میں عورتیں شامل ہو جائیں. تو اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جناب عورتیں جو ہے مسجدوں کے اندر جائیں اور جا کر جو پنجگانہ نمازوں کے اندر حاضر ہوں، جمعہ اور عیدین کے اندر حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، عورتیں آتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا عورتوں کو مسجد میں آنے سے. عورتیں شکایت لے کر بارگاہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچیں کہ حضور کے زمانے میں تو ہم آتی تھی اور حضرت عمر منع فرما رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کا اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کا دور تھا یا تابعین کا دور تھا. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں. تو اب یہ دور تھا، کتنا نیک دور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جی، اور خیر القرون تھا، بہترین زمانے. اب اس زمانے کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری وہ حالت
جو آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ بھی منع فرما دیتے، یعنی آپ بھی جماعت میں آپ بھی عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع فرما۔ اچھا، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا میری مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں پھر فرمایا کہ گھر کے صحن میں ادا کرنا نماز اس سے بہتر ہے کہ برآمدے میں ادا کرے، اور برآمدے میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ کہ عورت اپنے بند کمرے میں نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے لیے یہاں تک حکم ہے، تو عورت کو نماز کے لیے مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرمین طیبین بھی عورتیں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر مسجد الحرام میں طواف کے لیے تو آئیں گی، لیکن خاص نماز کے لیے نہیں آئیں گی، نماز اپنے ہوٹل میں ہی ادا کریں گی۔ وہیں مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے تو حاضر ہوں گی، نماز کے لیے خاص نہیں آئیں گی، نماز جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں ہی ادا کریں گی، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر ہیں، کوئی ایسا فرد ہے جس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، کوئی عذر ہے اسے، اور اس میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں، اب وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو پیچھے کھڑا کر کے ان کی امامت کرواتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص گیا مسجد، جماعت فوت ہو گئی، تو اب علماء نے فرمایا کہ وہ واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر لے، تو مگر یہی کہ وہ نماز کا امامت کا اہل ہو۔ صحیح۔ اب اگر شوہر جو ہے وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے اور بیوی کو کہے نہیں چلو میرے پیچھے تم کھڑے ہو کر پڑھو، تو ایسا کرنا بھی اس کا جائز نہیں ہے، عورت کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس چیز میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جماعت واجب اپنی جگہ ضرور ہے، اس کی اہمیت کے اپنے فوائد ہیں، لیکن جس کے لیے واجب ہوگی اسی کے لیے احکام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دو صورتیں، ایک ہے کہ جماعت کی فضیلت ایک جگہ ہے، ایک ہے دوسری طرف جماعت کے ساتھ وہاں پڑھنا آپ کے لیے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے داڑھی منڈا امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنا، کہ وہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ کوئی دوسری مسجد موجود ہے، کوئی دوسری ایسی جگہ موجود ہے جہاں آپ کو درست جماعت مل سکتی ہے، وہاں آپ شرکت کریں۔ پہلے تو دیکھا بھی جائے گا نا کہ ان پر مسجد کی جماعت واجب ہے یا نہیں۔ اولا تو ایک مطلق جماعت واجب ہے، مگر کہاں کی واجب ہے؟ مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے۔ اب جو ہے وہ قریب ہی جو ہے وہ مسجد موجود ہے، یا فیکٹری کے باہر مسجد موجود ہے، لیکن جناب ہم نے فیکٹری کے اندر ہی 4-5 افراد نے مل کے جو ہے وہ جماعت کرانی ہے، تو اس کی تو اجازت ہی نہیں، بھلے ان کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے امام صاحب جو بادشاہ موجود ہو اور پورے اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں، جب بھی وہ امامت نہیں کروا سکتا، بلکہ ان سب کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ باہر جا کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حبیب اتاری گجرانوالہ سے گلشن کالونی سے کرتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، تو اسلامی بھائی شادی کرے تو لڑکی کو حق مہر میں اسلامی کتابیں دے سکتا ہے کہ مثلاً کتاب رضویہ، عیال علوم کا سیٹ، یا پھر مطلب حارثی کا سیٹ، کیا ایسا حق مہر ہو سکتا ہے کہ نقدی ہونا ضروری ہے؟ جی، حق مہر نکاح کے اندر لازم ہے، شرعی طور پر دینا چاہیے، تو کیا کتابیں دے سکتا ہے؟ بیچارے پاس ہے ہی کتابیں ہیں، یا ویسے ہی اس کی نیت اچھی ہے کہ میں کتابیں دوں گا تو پڑھ لے گی؟ دیکھیں فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ حق مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور مال کی تعریف علماء نے یہ کی کہ جس چیز کی طرف طبیعتوں کا میلان ہو اور ضرورت کے وقت کے لیے اسے جمع کر کے رکھا جائے۔ تو اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب کی اپنی افادیت موجود ہے، اور نہ فقط دینی بلکہ دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ دینی کتابوں کے اندر ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور بطور مال بھی ہے۔ لازمی سی بات ہے، کتابیں آپ خریدتے ہیں، مال ہے جبھی تو خریدتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے مال نہیں ہے، لیکن مال کی ہی خرید و فروخت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یوں کتابیں حق مہر کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے عموماً جب حق مہر لکھوایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے کہ جناب اتنا حق مہر، آگے لکھا جاتا ہے سکہ رائج الوقت، یعنی یہ جو ہے وہ جناب پاکستانی کرنسی میں دینا، یا جہاں بھی ہو وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے ہوگا۔ تو بعض جگہ یہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ جناب اتنا ہے مگر اتنی مالیت کا سونے کی صورت میں ہم دیں گے، چاندی کی صورت میں دیں گے۔ تو اگر کوئی یوں وضاحت کر دے کہ جناب اتنی مالیت کی جو ہے وہ میں کتابیں جو ہے وہ حق مہر میں دوں گا، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو سکتا ہے، اور حق مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، جو کہ گرام میں 30 گرام 618 ملی گرام جو ہے وہ بنتی ہے، اس سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، اور زیادہ
جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، دونوں فریقین کی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، مال کے علاوہ کوئی چیز حق مہر قرار دینا کہ اتنا درود پاک جو ہے وہ حق مہر قرار دیا جائے، یا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ نماز یا اتنے قرآن پاک پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرو گے، یہ حق مہر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس میں یوں استدلال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھایا تھا، اس میں یہ مقرر کیا تھا، تو وہ اس شریعت کا حکم تھا۔ ہماری شریعت کے اندر حق مہر کا مال ہونا ضروری۔ ٹھیک، اچھا مال مقرر ہوا تھا لیکن کتابیں دینا چاہتے ہیں اور عورت بھی راضی ہے کہ ہاں 5,000 مہر تھا، 5,000 کی کتابیں لے لو۔ ہاں، بعد میں باہمی رضامندی سے یہ طے ہو کپڑے گیا، دے لو، 5,000 کے کپڑے لے لو۔ ہاں، فقط یہ ہوا تھا کہ بھائی جناب سکہ رائج الوقت اتنا حق مہر دیں گے، اور وہ حق مہر کی مقدار کے مطابق بھی تھا۔ اب بعد میں جو ہے بیوی یہ کہتی ہے مجھے 5,000 کے بجائے تم ایسا کرو کہ 5,000 کی کتاب لا کے دے دو، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔